اللہ اللہ کرنے کا اثر آیا، لیکن وہاں جاؤ حجرے میں 2 رکعت نفل پڑھو تاکہ ہماری یہ 2 رکعت اللہ کے یہاں اس مظلوم کے صدقے میں قبول ہو جائے۔ اس لیے اگر ہم جائیں تو چلو حق بنتا ہے، لیکن وہاں بھی ہم دنیا ہی لینے کے لیے جائیں۔ جہاں کوئی بات آ گئی، کوئی مطلب کی بات آئی، چلو کامیابی صاحب کے حجرے میں، یہ ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا۔ ان کا حق تو یہ تھا کہ یہ دیکھتے کہ آخر وہی درجے کے اوپر گئے تو کیسے گئے، آخر کوئی تو انہوں نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے انہیں اتنا بڑا درجہ مل گیا کہ حجرے کے اندر بھی خیر و برکت آ گئی، لوگ ان کے نام لے کر کے دعائیں کرنے لگے۔ حضرت میاں صاحب کا حال ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں چاندی کا روپیہ تھا، چاندی کے روپیہ تھیلی میں رکھا جاتا تو وزن بڑھ جاتا۔ جب کبھی بازار میں سودا خریدنے کے لیے جاتے تو خود روپے گن کر کے نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ تھیلی دکاندار کے سامنے رکھ دیتے، لے تو خود نکال لے۔ اب جتنے کا اس نے سودا دیا اتنے وہ پیسے تھیلی میں سے نکال لیتا۔ کسی نے سوال کیا، حضرت یہ کیا وجہ ہے؟ آپ دکاندار کو خود ہاتھ سے پیسے گن کر کے نہیں دیتے، دکاندار کو تھیلی پکڑا دیتے ہو، وہ اپنا جتنے چاہے نکال لیتا ہے۔ تو حضرت میالی صاحب نے جواب دیا، ارے بھائی جتنی دیر میں پیسے گننے میں لگاؤں گا اتنی دیر میں تو میں 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر کے نیکیاں کروا لوں گا، میں ان پیسوں کے گننے میں اپنا وقت کیوں برباد کروں؟ یہ تھے حال ہمارے بزرگوں کے، یہ ایک ایک منٹ کی قدر و قیمت جانتے تھے، اور ہم نے اپنی زندگی کو برباد کر ڈالا۔ حال ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ نیکیوں کی تلاش میں ہم ہیں ہی نہیں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ سب کچھ یہی رہے گا، نیکیاں کچھ ساتھ لے لو، وہ اللہ کا رحم و کرم ہے۔ اللہ جو ہے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو نیکیوں کو قبول کر لے، ورنہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہماری نیکیاں بھی اس لائق نہیں۔ تو اس ساری بات سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ تم نے اپنی زندگی کا مقصد کیا سمجھا؟ کیا وہی سمجھا جو جانوروں کا میں نے حال بیان کیا، جو میلا کھاؤ، بھینس ہے جدھر کھل گئی ادھر ہی کو منہ مار لیا، یہ نہیں سوچا کھیت کس کا ہے، یہ نہیں سوچا کہ فصل خراب ہو جائے گی، کیا یہ ایسا ہی جینا چاہتے ہو؟ پھر تو انسان کہلانے کا کوئی حق نہیں، پھر تو اپنے کو جانوروں ہی میں شمار کرو۔ ارے بھائی اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے، ہم آزاد نہیں، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ نے نبی اسی لیے بھیجا ہے کہ دیکھو یہ نبی ہے، تمہارے جیسا انسان ہے، یہ جو کچھ کہتا ہے وہ کام کرو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، اس کی مخالفت کرتے ہو تو یاد رکھو حشر کے میدان میں تمہارا کوئی صفات نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں، یوں ہی چلے جائیں گے، یوں ہی جنت کے دروازے کھل رہے ہو۔ دیکھو مرنے والا جب مرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ تم بھیسانی میں ہو، ہماری میت بھیسانی کے قبرستان میں دفن ہو رہی ہے، لیکن یہاں سے لے کر کے مدینہ منورہ تک زمین کے سفر سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور حضور کو پیش کیا جاتا ہے، دیکھو پہچانو یہ کون ہے۔ اگر آج کی محبت دل میں ہے تو یہ میت، یہ مرنے والا کہتا ہے یہ تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اب تو اس کے لیے موج آ گئی، جنت کی طرف سے کھڑکی کھل گئی، عمدہ قسم کی ہوائیں آنے لگی، خوشبودار ہوائیں آ رہی ہیں، اور کہہ دیا جاتا ہے سو جاؤ، اب تو اٹھنے کے وقت ہی اٹھو گے۔ اور اگر نہیں دل میں محبت اور تب وہ کرتا ہاں ہاں میں نہیں جانتا یہ کون، اب اس کے لیے عذاب کا دروازہ کھل گیا، دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھل گئی، گرم گرم ہوائیں آنے لگی، بدبودار ہوائیں آنے لگی، اور اب پریشان، اب زندگی یاد آتی ہے لیکن یاد آنے سے کوئی نتیجہ نہیں۔ تو بھائی اس زندگی کو سوچو، ہمیشہ یاد نہیں رہنا، زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو، اس زندگی کو برباد مت کرو، اسے نیکیوں میں لگاؤ، عبادتوں میں لگاؤ۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے ہمیں اس بات کے اوپر کہ ہمارا یہ گاؤں یا ایسی وہ بستیاں جو مسلمانوں کی بستیاں، اور بعض بستیوں میں تو 13 14 مدرسے، آج اس بستی میں بھی 5 6 مدرسے،
لیکن تم گاؤں میں ذرا سروے کر کے دیکھو اور ان سے یہ معلوم کرو کہ بتاؤ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کیا نام ہے؟ چلو دیکھ لینا، شاید آدھے آدمی بھی پاس نہ ہو۔ کیا یہ نوجوان جو اس لیے موبائل میں وقت گزار رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کو نسل کو بھی نہیں جان سکتا؟ بڑے تعجب کی بات۔ ابھی ہمارے گاؤں کا قصہ ہے، ایک طالب علم یہاں کالج میں پڑھ کر کے علی گڑھ یونیورسٹی میں داخل ہونے کے لیے گیا۔ اب چونکہ وہ مسلم یونیورسٹی ہے، وہاں کے طلباء کو کم سے کم اسلامی تاریخ تو معلوم ہے۔ یونیورسٹی کی طرف سے سوال میں یہ آیا کہ بتاؤ لکھو کہ حضرت فاطمہ کون تھی؟ اب یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، گوشت کھایا ہے خوب، پیدا یہاں ہوا ہے، کانوں میں اذان بھی آئی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ فاطمہ کون ہے۔ جوان میں لکھتا ہے فاطمہ محمد کی بیوی ہے۔ سوچیے یہ مسلمان ہے، اور وہ مسلمان ہے جو کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہے، وہ مسلمان ہے کہ جس کا باپ مسلمان، ماں مسلمان، اور اسے یہ معلوم نہیں کہ فاطمہ تو تعجب ہوتا ہے۔ یعنی سروے کر کے دیکھ لو اپنے گاؤں کے، کتنے ایسے یہ مسلم نوجوان لڑکے ملیں گے جو یہ بتلا سکے کہ ہمارے نبی محمد پیدا کہاں ہوئے ہیں، کتنی زندگی گزری ہے۔ دنیا بھر کے افسانے کو تم یاد کر لیتے ہو اور تمہیں وہ بات یاد نہیں جو قبر میں کام آئے، تمہارے وہ بات یاد نہیں جو حشر میں تمہارے کام آئے، تمہارے وہ بات یاد نہیں ہے کہ جس بات کے میں کامیاب ہونے کے بعد تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے۔ بڑے تعجب کی بات ہے۔ مساجد میں تمہارے امام ہیں، کبھی اماموں سے تم کوئی بات معلوم ہی نہیں کر سکتے ہو۔ کتنے مدرسے ہیں، کسی مدرسے سے کسی عالم سے تم کوئی علم کی بات سیکھ ہی نہیں سکتے ہو۔ بتائیے ہم سے زیادہ آخرت کی زندگی کی فکر کرتی ہے۔ اور جب انسان کا یہ حال ہو جائے، زمین کے اوپر بسنے والی سب سے اچھی مخلوق بگڑ جائے، تو پھر اس زمین کے اوپر کوئی خیر نہیں۔ اس لیے آج ہر جگہ کا ساتھ دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ جھگڑا ہے۔ دولت والے سے معلوم کرو، وہ کہتا کہ انامی نہیں مل رہا، پریشان، رات کو نیند ہی نہیں آتی۔ خاندان والے سے معلوم کرو، ابھی کیا کرے، بیٹا بھی گالی دیتا ہے، اولاد بھی گالی دیتی ہے، اب تو بڑھاپے میں بیوی بھی بات نہیں کرتی۔ تو بتائیے تیرے اندر یہ بگاڑ آ رہا ہے کہ کہاں سے آیا ہے؟ تو خود بگڑ گیا تو ہر چیز بگڑتی چلی گئی۔ تو بھائی زندگی سنبھالو، یہی کوشش کر رہے ہیں ہمارے استاد، ہمارے بزرگ۔ ارے انسانوں کچھ تو سمجھ جاؤ، کچھ تو تم بن جاؤ۔ تو یہ مدرسہ صبح سے انہوں نے حافظ اسرار صاحب نے مدرسہ شروع کر رکھا ہے، ہم تو سمجھے کے ساتھ چلتا چل رہا تو خوب بھرا ہوا ہوگا، ٹینک میدان بھرا ہوا ہوگا۔ لیکن چلو آپ 10 آدمی بھی اگر سننے کے لیے آ گئے تو یہ باتیں 10 آدمیوں تک پہنچاؤ اور انہیں کہو اللہ کے بندو کم سے کم یہ موٹی موٹی باتیں سیکھ لو کہ ہمارے نبی کون تھے، کہاں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نبی کا خاندان کیا ہے، کیسی زندگی گزری ہے، ورنہ تو نہیں ڈنڈے والے کھڑے ہوں گے اور پھر تم یاد کرو گے۔ یہی آدمی کے گاؤں میں مجھے سنایا، پچھلے دنوں کچھ بیچارے اللہ والے جو اپنا نام اللہ والے لیتے ہیں، انہوں نے ایک بلڈنگ کے اوپر صومالیہ میں قبضہ کر لیا۔ اس بلڈنگ کے اندر ہزاروں آدمی تھے اور یہ جو قبضہ کرنے والے تھے یہ اپنے کو کہہ رہے تھے پکا مسلمان۔ اب وہاں وہ سوال کرتے پوچھتے بتا تو کون؟ بتانے والوں نے بتایا میں مسلمان، اپنی جان بچانے کے لیے۔ اب وہ امتحان لے رہے تھے، انہوں نے کہا تو مسلمان، اچھا بتا مسلمان محمد کے بیٹی تھی، اب پتا نہیں تو اسی کی گردن اڑا کرتا۔ یہ منظر ٹیلی ویژن کے اوپر آیا اور تمہارے گاؤں کے لڑکوں نے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا، پھر وہ کہنے لگے ہمیں تو بڑا افسوس ہوا کہ ہمیں بھی تو نہیں معلوم۔ جب دن تو وہ سوچ رہا پھر بھول گئے۔ ارے کتنے دن لگتے ہیں ان باتوں کے سیکھنے میں؟ اور یہ جان لو کہ نبی کے بغیر نہ اس یہاں دنیا کی موت صحیح ہوگی، نہ دنیا کی زندگی صحیح ہوگی۔ نبی کے بغیر نہ قبر میں کام چلنے کا، نبی کے بغیر نہ حشر کے میدان میں کام چلنے کا، اور تو اور جنت میں بھی نبی کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور ان سے ہم غافل ہیں، تو بھائی ذرا ادھر کو دھیان دو، غفلت میں زندگی مت ہو، زندگی بہت قیمتی ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے
چیز کی صحیح معلومات سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.